اگر محبت اتباع سے خالی ہے، اطاعت سے خالی ہے، تو وہ محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ کون بندہ مسلم ہے جو نہیں چاہتا ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پہ چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہاری اس اتباع کی وجہ سے، نبی کی اتباع کی وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک روز آپ سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو آپ کا دیدار ہو رہا ہے، اس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، اور آخرت میں تو آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، آپ بڑے فضل والے ہوں گے، ہم لوگ کیسے آپ کا وہاں دیدار کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے آیت لے کر کے اترتے ہیں، کیا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کے راستے پر چلے گا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے اسلام کی، آپ کے ایمان کی، آپ کے نبوت کی شہادت دی، والشہداء، شہداء کے ساتھ میں ہوگا، والصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ میں ہوگا، اولئک وحسن اولئک رفیقا، اور یہ سب سے عمدہ اور سب سے بہترین دوست ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ کی اتباع کے ساتھ۔ خالی محبت قابل قبول نہیں ہوگی، آپ اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے لاکھ کہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر محبت کا امتحان اسی وقت ہوگا کہ جب والدین کہیں فلاں کام کر دو اور آپ بجا لائے۔ دوست اسی وقت اس دوستی اور اس محبت کو قبول کرے گا جب اس کے ضرورت کے وقت آپ کھڑے ہو جائیں، اس کی بات کو مان لیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ اسی طرح سے محبت قابل قبول ہوگی کب؟ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ اتباع بھی کریں گے، پیروی بھی کریں گے، اس راستے پر چلیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کتنی محبت؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ جب تک محبت نہ کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں ایک روز ہم لوگ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ کہا اپنی جان کو چھوڑ کر کے ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بات سنتے ہی کیا کہا عمر سے؟ لا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت تک محبت قابل قبول نبی سے نہیں ہوگی حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ عمر محبت کرنے والے تھے، دیر کب لگاتے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا الآن یا عمر، ابھی عمر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، ابھی آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور محبت اتباع سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت